اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورۃ التین کے بارے میں الحمدللہ پہلے دروس کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ یہاں ابتدائے سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. ایک قسم کھائی تین کی، اس سے مراد یا تو یہی تین کا پھل ہے یا مراد وہ مقام ہے جہاں تین پیدا ہوتا ہے، یعنی شام کا علاقہ. اور اسی طرح قسم کھائی زیتون کی، فرمایا مجھے قسم ہے تین کی، زیتون کی اور طور سینین کی. طور سینا میں بھی راجح قول مبارک یہی ہے کہ یہ اس مقام کی قسم ہے جس مقام پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا اور اتنا بڑا تقرب نصیب ہوا کہ جس کو قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ نے کلام فرمایا اور بغیر کسی فرشتے کے واسطے. تو طور سینا سے مراد وہی جگہ ہو گئی، وہ پہاڑ ہو گیا جہاں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کلام ہوئے اور بغیر واسطے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر، امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ. یہ تو 4 قسمیں تھیں. اب یہ قاعدہ ہے کہ جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم ہوگا، یہ قاعدہ ہے کلیہ. تو جواب قسم کیا ہوا؟ جواب قسم اگلی آیات مبارک ہے. فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین پیکر میں، بہترین ساخت میں. اب اس بہترین پیکر سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ایک تو احسن تقویم سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے انسان کو جو قامت عطا فرمائی ہے، جو اس کا بدن کی صورت ہے، شکل ہے، ایسی اللہ نے کسی اور مخلوقات میں سے، حیوانات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی. کہ انسان جو ہے ایک معتدل القامہ ہے. اب دیکھیں کہ بعض مخلوقات میں سے، حیوانات میں سے ایسے جانور ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، بعض ایسے جانور ہیں جو ہر وقت زمین پہ رینگتے رہتے ہیں، بعض ایسے جانور ہیں جو بالکل صرف 2 ٹانگوں پہ ہیں، جیسے پرند ہیں، طیور ہیں اور دنیا کی کئی چیزیں ہیں لا تعد ولا تحصى. تو یہ اللہ نے انسان کو ایک ایسی شکل و صورت عطا فرمائی ہے کہ اس کو عقل بھی عطا فرمایا، اس کو ہاتھ بھی عطا فرمائے، اس کو پاؤں بھی عطا فرمائے، پھر اس کو قیام کی حالت میں کھڑے ہونے کی قوت بھی عطا فرمائی، رکوع کی اور سجود کی کیفیات بھی عطا فرمائیں. تو اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑے بہترین پیکر میں بنایا. اور بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا کوئی
مثل نہیں بن سکتا، کوئی مثال نہیں بن سکتا، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں اللہ نے بندے کو بھی عطا فرمائیں، جیسے زندہ ہونا جو ہے الحی، یہ صفت ہے میرے اللہ کی، لیکن اللہ کے الحی ہونے کا کوئی مشابہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تو مثال لیس کمثلہ شیء، کیونکہ وہ تو ایسی ذات زندہ ہے جس پہ موت اور فنا نہیں ہے، لیکن انسان کو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی، حیات دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں سننے کی قوتیں رکھی، اللہ نے انسان میں دیکھنے کی قوتیں رکھی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں جاننے کی توفیق رکھی، علمی قوت رکھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کام کرنے کے لیے کچھ قدرت اختیار، کچھ طاقت بھی عطا فرمائی کہ وہ چاہے تو اچھے کام کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، اللہ معاف کرے، اسی طرح غلط کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ تمام صفات جو ہے وہ مثلاً حیوانات میں دیگر حیوانات بھی دیکھتے ہیں، دیگر حیوانات بھی کھاتے ہیں، دیگر حیوانات جو ہیں وہ بھی سونگھتے ہیں، لیکن جو اللہ نے انسان کو قوتیں بخشی ہیں ایسی کسی حیوان کے اندر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے انسان کو جو کامل عقل اور شعور بخشا ہے وہ کسی حیوان کو نہیں دیا، کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسا عقل رکھا ہے کہ وہ خیر اور شر کو پہچانتا ہے، اچھائی اور برائی کو پہچانتا ہے، آگ اور پانی کو پہچانتا ہے، دن اور رات میں امتیازات کر سکتا ہے، اور پھر انسان اپنے عقل سے نئی نئی ایجادات اور اختراعات اور صنعات کرتا ہے کہ دنیا حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان دیکھیں ایک ایسی مخلوق ہے کہ تاروں پہ پہنچ رہی ہے اور کمندیں ڈال رہی ہے، کبھی لوہے کو اڑا رہی ہے، کبھی لوہے کو تیرا رہی ہے، اور کبھی ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رہی ہے کہ عقل سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری قوتیں جو اللہ نے بخشی ہیں معنوی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، جن کو علماء نے اپنے اصطلاحات میں فرمایا قوت علمیہ ہے، قوت عملیہ ہے، قوت نظریہ ہے، قوت فکریہ ہے، قوت ملکیہ ہے، قوت حیوانیہ ہے، یہ تمام قوا کا مجموعہ اللہ نے انسان کو بنا دیا۔ اسی لیے بعض فلاسفہ وغیرہ کے لوگ جو گزرے ہیں، فلسفی بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ گویا آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک جہان ہے، جیسے ایک بڑے جہان میں ہر چیز ہوتی ہے، اس کے اندر جیسے دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، اس کے اندر کبھی زلازل ہوتے ہیں، کبھی اسی طرح ایک چھوٹے سے انسان کی زندگی میں بھی سارے نظام، کبھی اس کے لیے دکھ ہے، کبھی اس کے لیے سکھ ہے، کبھی اس کے لیے مسرت ہے، کبھی اس کے لیے حزن ہے، کبھی اس کی طبیعت کے اندر انقلابات خیر بیدار ہوتے ہیں، کبھی انقلابات شر بیدار ہوتے ہیں، اور کبھی قوت ملکیہ غالب آ جاتی ہیں، اور کبھی قوت حیوانیہ اور شیطانیہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم، ایک بہتر ساخت میں اور بہترین پیکر میں پیدا فرمایا۔ فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو کھینچ مارا نیچے سے نیچے کے طبقے میں۔ اب اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں، دو قول ہیں کہ اسفل سافلین سے کیا مراد۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ایک کیفیت جو ہے اس کے کمال کی اور بھرپور جوانی کی کیفیت، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ایک بچہ ہے، بھئی آپ حضرات بیٹھ جائیں آرام سے، کیوں کھڑے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہوگی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں، بیٹھنے سے انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائیں گے، آواز جو ہے پہنچ جائے گی، اللہ پاک سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، نصرت ہوگی، تو وہی ہمیں قوت دیں گے کہ ہم اس کے کلمات کو، اس کے احکام کو، اس کے فرامین کو زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچا سکے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک انسان کی قوت کو دیکھیں کہ پہلے اس کے ادوار ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اللہ نے فرمایا جب ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں تو پہلے وہ ایک کمزور ہوتا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اب جناب اس کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ دوڑ سکتا ہے، نہ وہ مانگ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں جانتا، کمزور ہے، اگر اس کا پیشاب ہی نکل جائے اسی میں خود لتھڑا رہے گا جب تک کوئی اس کو اٹھا ہی نہ لے۔ تو یہ اس کی کمزوری کا ایک دور ہے۔ کمزوری کے دور کے بعد پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ قوت دیتی ہیں، حتی بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ، پھر وہ اپنے عین کمال قوت کو پہنچ جاتا ہے، 40 سال کی عمر تک اس کے تمام قوا جو ہیں وہ کامل اور مکمل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کی ایک بھرپور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، تقریباً 30 سے لے کر 40۔ فرمایا پھر 40 سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ من بعد قوت ضعفا وشیبا، اب اس کے اعضاء پھر بڑھاپے کا اور کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جوں جوں عمر بڑھتی جا رہی ہے، جوں جوں ڈھلتا جا رہا ہے۔ اسی کو قرآن مقدس نے دوسری جگہ پر فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، فرمایا کہ تم میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ارذل عمر کی طرف لوٹا دیتی ہیں۔ ارذل العمر سے کیا مراد ہے؟ اس کی قرآن خود تفسیر بیان کرتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد پھر نہ جاننے والا بن جاتا، یعنی پہلے سب کچھ جانتا تھا، اب بڑھاپا ہو گیا، اب کچھ نہیں جانتا، ہر بات میں بھول رہا ہے، راستہ بھول رہا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، لکڑی کا سہارا لے رہا ہے، کوئی آدمی اسے پکڑ پکڑ کے اٹھا رہا ہے۔ تو ارذل العمر میں آنے کے بعد پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مقدس کی ایک اور آیت مبارک میں بھی ہے، فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا کہ جس آدمی کو ہم عمر طویل عطا فرما دیتے ہیں وہ پھر ضعف میں اسی طرح لوٹ آتا ہے جیسے کبھی بچہ تھا۔ جیسے بچے کے ہونے کے وقت کوئی اس کی اپنی طاقت نہیں تھی، کوئی اپنی قوت نہیں تھی، بلکہ وہ ماں کا محتاج، باپ کا محتاج، اٹھانے والوں کا محتاج، اب بڑھاپے کے اندر پھر محتاج ہو گیا۔ کوئی بیٹا ہاتھ پکڑ کے حرم پہنچا دے تو پہنچا دے، ورنہ پڑا ہوا ہے بیچارہ، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پہلے ہم نے اس کو بہترین پیکر عطا فرمایا، بہترین قوات عطا فرمائی، اور پھر ہم نے اس کو لوٹایا، لوٹتے 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 وہ نیچے کے طبقے میں پہنچ گیا۔ اسی لیے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آقا انعامدار پہ۔ آپ نے دعا میں بھی یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ ہم تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتے ہیں۔ کن کن چیزوں سے حضور نے پناہ پکڑی؟ فرمایا من الجبن والبخل والعجز والکسل، ہم بخل سے پناہ مانگتے ہیں، ہم بزدلی سے پناہ مانگتے ہیں، ہم سستی سے پناہ مانگتے ہیں، اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ یا اللہ ہم اس وقت سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں تو ایسی عمر میں لوٹا دے کہ پھر ہم کچھ بھی نہ جانیں اور پھر ہم لوگوں کے بھی محتاج رہیں۔ اب ارذل العمر کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ 60 سال کی عمر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 70 سال کی عمر کو کہتے ہیں ارذل العمر، اور ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، آپ نے بھی فرمایا ہے کہ 80 سال کی عمر ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آدمی کی عمر جب 60 سے 70 سے متجاوز ہو جاتی ہے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اب اللہ کا قیدی ہے زمین میں، چند دنوں کے بعد بس آج گیا کہ کل گیا۔ تو اس لیے اس کی عمر جوں جوں ڈھلتی چلی جائے گی، اب اس کے قوا جو ہے وہ جتنی قوت والے تھے اتنے ضعیف ہو گئے۔ آپ خود اندازہ کر لیں، مثلا جو لوگ اب 60 70 80 میں پہنچ چکے ہیں، ان کو ذرا سوچیں کہ آج سے 30 سال پہلے ان کی صحت کا اور قوت کا کیا عالم تھا، اور اب قوت کا کیا عالم ہے کہ ذرا بیماری آئے تو آدمی اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اس کا مدافعت بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے،
تو بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے اور حضرت اکرمہ کا قول مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء ہیں یعنی قرآن و حدیث کے عالم ہیں، یا جو لوگ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو یاد کیا ہے، انہوں نے فرمایا جائے ان کی عمر لمبی ہو جائے لیکن اللہ ان کو دوسرے بوڑھوں کی طرح ایسا نہیں کر دیتا کہ ان کا عقل جواب دے جائے، بلکہ ان کا عقل قائم رہتا۔ قرآن و حدیث کی برکت کی وجہ سے عمر جتنی لمبی سے لمبی کیوں نہ ہو جائے، ان کا علم کی طرف جو اللہ کی انہوں نے دین کی خدمت کی تھی اس کی وجہ سے اللہ ان کے دماغ کو محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ ان کے علوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو جو ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ان کا علم زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے، کتنے بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ کہ عمر 80 سال ہو گئی، عمر 90 سال ہو گئی۔ یعنی ہم دور کیوں جائیں، ہم نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ کافی ماشاءاللہ عمر ہو گئی تھی، یعنی دنیا کے معاملے میں تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ 5 روپے کا نوٹ ہے یا 10 روپے کا نوٹ ہے یا 100 روپے کا نوٹ ہے، یہ بھی وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو کبھی کبھی میرا اپنا بچہ چھوٹا تھا تو وہ کہتے کہ بھائی تم ایک بوتل لے آؤ بازار سے، یعنی کوئی بوتل 7 اپ کی یا کسی چیز کی، تو وہ لے آتا اور وہ ان سے 5 ریال لے لیتا، حالانکہ اس وقت وہ 4 آنے کی بکتی تھی۔ وہ کہتا جی یہ دادا 5 کی ملتی ہے، کہا ٹھیک ہے یہ دیکھو اس میں سے جو 5 ہو تم اٹھا لو، تو وہ 10 کے اٹھا لیتا تو کہتا 5 اٹھا لیا، 100 اٹھا لیا تو کہا 10 اٹھا لیے ہیں۔ انہیں یعنی یہ بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ یاد تھا بالکل ان کو۔ یعنی مجھے خود ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے بڑی ضرورت تھی، تو میں کم از کم 3 دن تک کتابیں جو ہے ڈھونڈتا رہا، کھولتا رہا اور تلاش کرتا رہا، مجھے وہ مسئلہ نہیں ملا۔ بڑی مشکل سے بڑی کوشش کی میں نے اپنی طرف سے، جتنی مجھے اللہ نے علم دیا تھا بڑی زور لگا، لیکن مجھے مسئلہ نہیں ملا۔ تو ایک دن نے مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے، نظر کمزور ہو گئی تھی ان کی بہت زیادہ، تو کہنے کہ کیا بات ہے تم سارا دن کتابیں کھولتے رہتے ہو، کبھی رکھتے ہو کبھی کھولتے ہو کبھی کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا جی ایک مسئلہ ہے وہ مل نہیں رہا، تو بڑی تلاش کی ہے۔ میں کون سا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی فلاں، کہنے کا تو کوکب دوری کے فلاں صفحے پر فلاں جلد میں ہے، کھول کے دیکھ لو۔ ابھی کھولا تو ٹھیک تھا، وہیں لکھا ہوا تھا۔ تو یعنی اب یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے ان پر۔ اب حضرت درخواستی مدد اللہ ماشاءاللہ کتنی عمر ہو گئی، میں ابھی اسی سال بھی ملا الحمدللہ، اور میرے گھر میں بھی تشریف لے آئے، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ یعنی میرے خیال میں ان کی عمر 90 سے اوپر ہوگی، میرا جو اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میرا ایک اندازہ ہے کہ ان کی عمر 90 سے اوپر ہو چکی ہے۔ تو بس اب حدیث پڑھ رہے ہیں، یاد پڑھ رہے، اور مجال ہے اس میں کوئی ایک لفظ کی بھی غلطی کر رہے ہوں، ایک حرف کی بھی غلطی کر رہے ہوں، سوال بہتر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے عالموں کو اور حافظوں کو ایسی بد عقلی سے محفوظ رکھے گا، جیسے کہ اور بوڑھوں کے عقل جواب دے جاتے ہیں کہ وہ خیر و شر میں فرق نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کے علم کو اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے، وہ باقی رہتا ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس میں اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو عمر گزرتی جائے گی علم جو ہے اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ دنیاوی امور سے چاہے کتنے غافل کیوں نہ ہوں، یعنی دنیاوی باتوں کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے، تو لیکن جب کوئی دین کی بات ہوگی تو اس کو وہ بڑے خوبی سے سمجھ سکیں گے اور بالکل ایک ایک بات یاد ہوگی۔ اسی لیے لکھتی ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ آخری عمر میں نابینا بھی ہو گئے اور بوڑھے بھی ہو گئے، تو ایک دفعہ اپنے شاگرد کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سفر فرما رہے تھے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ۔ ایک جگہ سے جب گزرے تو آپ نے گردن یوں جھکا دی، نیچے کر دی، تو شاگرد نے کہا کہ حضرت کیا خیر تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ نہیں تکلیف تو نہیں۔ کہا حضرت آپ نے گردن جو جھکا دی ہے؟ فرمایا اسی جگہ سے آج سے 30 سال قبل میں گزرا تھا،
اور یہاں ایک بیری کا درخت تھا، اس میں میری پگڑی اٹک گئی، تو اس لیے میں نے اس جگہ گردن جھکا دی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، یہ تو بالکل چٹیل میدان ہے، کوئی درخت کا وجود ہی نہیں ہے، نام و نشان۔ فرمایا پھر اونٹنی جلدی کرو روک دو۔ اونٹنی روک دی۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ادھر ادھر کوئی بستی ڈھونڈو، تلاش کرو، کوئی بوڑھا آدمی مل جائے، کوئی پرانا آدمی مل جائے، اس کو بلاؤ، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں بھول گیا ہوں تو پھر میں حضور کی حدیث بیان کرنی چھوڑ دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غلطی کروں، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے میرا عقل میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو فوراً تلا میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک تسلی نہ ہو جائے۔ تو شاگرد جناب دوڑا، دور کچھ بستیاں تھی، وہاں سے اس نے ایک دو بوڑھے پکڑنے کا، بالکل اسی جگہ بیری کا درخت تھا۔ حضرت نے بالکل ٹھیک فرمایا، انہوں نے کہا حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہاں کھدائی کرو اور تلاش کرو، تاکہ میں نے تو حدیث بیان کر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ائمہ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ آج تو مرضی ہے نا جی، جو مرضی آتی ہے مولوی بیٹھا ہوتا ہے، سننے والے بھی میرے جیسے ہوتے ہیں اور کہنے والے مجھ سے بھی اور زیادہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، تو جو مرضی آتا ہے کہہ دیتا ہے جی حدیث شریف میں ہے، بس حدیث شریف میں ہے، یا لکھ دے کوئی بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ بھی پتہ نہیں وہ بزرگ کون تھے، بس لکھ دے گا کتاب حضرات فلاں ایک اللہ والے کا فرمان۔ کون اللہ والا بھائی؟ اللہ والے دنیا میں کو تھوڑے گزرے ہیں۔ ایک بزرگ کہتا ہے، راوی کہتا ہے، اور ہمارے ملنگ تو کہتے ہیں آواز آتی ہے، ان کو تو پتہ نہیں کہیں سے آواز آ جاتی ہے۔ ایسی جاہل قوم ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جب آدمی حدیث رسول بیان کرے اور پھر بات کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ جو خاتم الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، اور جس کی بات قیامت تک دلیل بننی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا خبردار اگر میری ذات کے ساتھ کسی نے جھوٹ بولا اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ٹھکانہ بنا۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ فرمایا جو شخص مجھ پہ جھوٹ بولے کہ حضور نے فرمایا اور حدیث ہے نہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات ہمارے مولویوں کو کہ بھی حدیث مبارک کیا ہے، قول صحابی کیا ہے، قول تابعی کیا ہے، اور پھر اس حدیث مبارک کا باعتبار سند کے کیا مرتبہ ہے، روایتاً کیا مرتبہ ہے، درایتاً کیا مرتبہ ہے، روایت باللفظ ہے، روایت بالمعنی ہے، روایت متواترہ ہے، روایت موقوف ہے، روایت منقطع ہے، روایت مرسل ہے، غریب ہے، اس میں نکارہ ہے تو کیا نکارہ پائی گئی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کہہ دیں گے بس حدیث میں آتا ہے جی، کون سی حدیث میں آتا ہے خدا کے بندے؟ یعنی میں نے کئی کتابیں پڑھی، لکھ دے جی حدیث شریف، بھئی کون سی حدیث شریف؟ اللہ کے بندے نیچے تم حوالہ دو کہ بھی یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے اور اس کے فلاں باب میں فلاں جلد میں ہے، مسلم شریف میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، ابی داؤد میں۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ صرف کہہ دو حدیث شریف، اتنے کہہ دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے علماء کو اس مقام سے محفوظ رکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ بات یاد رکھنا، کیوں کبھی ایسا ہوتا نا کہ کسی عالم کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، ابتلا آ گیا، دماغ کام چھوڑ گیا، یا اللہ معاف فرمائے مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو یہ یعنی یہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ دیکھنا یوں ہوتا ہے کہ 1000 بوڑھا ہم لے لیں اور 1000 عالم بوڑھا ہم لے لیں تو ان کا عقل ان سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ کبھی کوئی ایک آدمی ڈھونڈ لیا کہ دیکھو جی مولوی صاحب کہتے ہیں عالم کا تو دماغ خراب نہیں تھا، ہم نے دیکھا پاگل تھا، یہ مراد نہیں ہوتی۔ مراد ہوتا ہے قاعدہ اکثریتی ہوتا ہے، قاعدہ جو ہے ہمیشہ علی الاغلب ہوتا ہے، یعنی اغلب اور اکثر قانون اللہ کا یہ ہے کہ وہ اہل علم کو اتنی بے عقل نہیں کرتے جتنی کہ دوسرے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین سے مراد جو ہے وہ یہ ہے، ایک قول یاد رکھ لیں۔ اب دوسرا قول جو علماء نے فرمایا
انہوں نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین پیکر میں، بہترین ساخت میں، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، انہوں نے فرمایا اسفل سافلین سے مراد جہنم ہے، کہ پھر دیکھو کہ وہ بہترین پیکر والا انسان ایسے بدعملیاں کرتا ہے کہ جہنم کے نیچے سے نیچے طبقے میں چلا جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا تو سب نے ہونا ہے، بوڑھا تو مسلمان بھی ہوگا، بوڑھا کافر بھی ہوگا، بوڑھا نیک بھی ہوگا، بوڑھا برا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا بڑھاپا، جوانی، بچپنا یہ تو سب پہ آتا ہے، اپنوں پہ آتا ہے، غیروں پہ بھی آتا ہے، مسلمانوں پہ بھی آتا ہے، یہودیوں پہ بھی آتا ہے، نصرانیوں پہ بھی آتا ہے، مشرکین مکہ پہ بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کے کفر کی وجہ، اس کے شرک کی وجہ، اس کے بد عملیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ مارا نیچے کے طبقے میں، چونکہ جہنم کے بھی طبقات ہیں، جیسے جنت کے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درکات ہیں۔ درجات اور درکات یاد رکھنا، درجات تو کہتی ہیں جو سیڑھیاں اوپر کو چڑھ رہی ہوں، اور درکات کہتے ہیں جو نیچے کو اتر رہی ہوں۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل فی النار، کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، وہاں درک کا لفظ ہے، اور مومنین کے لیے جہاں جہاں لفظ ہے وہاں درجات، درجات مانا اللہ سے اللہ، اوپر سے اوپر، ایک سے ایک، ایک سے ایک اوپر درجات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے نیچے طبقے میں، انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آگے استثناء بیان کیا ہے کہ پھر ہم نے اس کو کھینچ مارا نیچے کے طبقات میں، لیکن مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، ان کے لیے ثواب ہے نہ ختم ہونے والا۔ غیر ممنون کا معنی غیر مقطوع، یعنی وہ ثواب پھر روک دیا جائے نا، بلکہ وہ ثواب دائمی ہوگا، وہ ثواب ہمیشہ والا ہوگا۔ جن کو جنات مل جائیں گی وہ ہمیشہ پھر جنتوں میں رہیں گے۔ اچھا، اسی طرح میرے عزیز اور میرے بھائیو اس پہ غور کریں، پورے قرآن مقدس میں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ پورے قرآن میں نظر ڈالیں، جہاں جہاں اللہ ایمان کا ذکر فرمائیں گے وہاں عمل صالح کا ذکر بھی فرمائیں۔ یہ مشکل ہے جس میں آج ہم سب گرفتار ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی بس ہم مسلمان ہیں، ہم جناب کلمہ پڑھتے ہیں، بات ختم ہو گئی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، ہماری والدہ مسلمان، پھر جناب ہم ختنہ کراتے ہیں، پھر ہم شادی میں نکاح کراتے ہیں، پھر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول پاک کو مانتے ہیں، کعبہ شریف کو مانتے ہیں، مکہ مدینہ مانتے ہیں، قیامت مانتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ہمارا کون مقابلہ کر، یہ بات غلط ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم مانتے ہیں، یہی وہ بنیادی دھوکہ ہے، یہی وہ بنیادی غلطی ہے کہ جس میں آج کل اللہ رحمت فرمائے جاہل تو میرے جیسے بیچارے جاہل ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا جی، بڑے بڑے آج کل جتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ بھی اسی بیماری میں بیچارے مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، بس بات ختم ہو گئی، مسلمانوں کا کوئی مولویوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، یا مسلمان کا معنی یہی ہے کہ داڑھی رکھ لو بس وہ مسلمان ہوتا ہے، ہمارے داڑھی نہیں رکھی تو کیا ہو گیا، یا میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا، میں اللہ رسول کو تو مانتا ہوں۔ یہی وہ بنیادی دھوکہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام کا صحیح نقشہ نہیں جم سکا۔ ورنہ آپ سارے قرآن میں غور کریں، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ایمان لے اور چھٹی، ہر جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم
کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اچھا کہیں کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اور کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اور کہیں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اور یہاں کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کریں اچھے. اگر عمل اچھے نہیں کر رہا تو ایمان کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی آدمی کو مثلا اندر آپ کو سینے میں کوئی انفیکشن ہو جائے، گلے میں انفیکشن ہو جائے، پیٹ میں انفیکشن ہو جائے، بخار آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو ایک انفیکشن تیرے اندر ہو اس کا اثر ہوتا ہے کہ بدن پہ بخار آتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ تیرا کیسا ایمان ہے کہ کوئی عمل صالح ہے ہی نہیں، اس ایمان کا کوئی اثر ہی نہیں آیا تجھ پر. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایمان کا معنی ہوتا ہے دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور جوارے اور ارکان کے ساتھ اس کا اظہار ہو. یعنی یہ نہیں کہ دل میں ہے اچھا سمجھتا ہے پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا، زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں نہیں مانتا پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا، دل میں بھی مانتا ہے زبان سے بھی کلمہ پڑھتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں سے ظاہر نہیں ہو رہا پھر بھی ایمان مومن ہے. تو نماز بھی خود بخود آئے گی، روزہ بھی خود بخود آئے گا، اعمال صالحہ بھی خود بخود آئیں گے. ورنہ تو ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے، جب آیا کسی ہوا نے اکھاڑ کے پھینک دیا، کبھی کسی لکڑہارے نے کاٹ کے جلا دیا، کبھی کسی نے کچھ کر دیا، اس میں کوئی پھل ہی نہیں لگا. اس لیے ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ ہونا بالکل ضروری ہے. یہ تین چیزیں جب تک یعنی برابر نہ ہوں اور یہ برابر خطوط پہ نہ چل رہی ہوں تو پھر ایمان کا دعویٰ کرنا جو ہے وہ فضول ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی میں ایمان والا ہوں. جیسے اب کوئی آدمی ایسے کہہ دے جی کہ میں ڈاکٹر ہوں تو آپ مان لیں گے، کہنے جی نہیں آپ ایسے کریں کہ کوئی ہمیں ڈگری دکھائیں کیا ہے آپ کے پاس، آپ LSMF ہیں، آپ MBBS ہیں، آپ FRCS ہیں، آپ MRCP ہیں، آپ کیا ہیں؟ اور پھر آپ کہیں گے جی کوئی اگر وہ کہے جی ہاں میں سرجن ہوں، کہیں گے جی کوئی آپریشن بھی کر کے دکھائے کہ آپ کو کرنا آتا بھی ہے کہ ایسے بس آپ نے ڈگری لے لی، پتہ نہیں کسی کو ڈنڈا دکھا کے ڈگری لے لی یا پیسہ دے کے دے لی. تو اس لیے آپ اس سے تو اس لیے اللہ فرماتے مجھے تم کہہ دو کہ میں ایمان والا ہوں بس میں مان لوں گا جو اللہ الغیوب ہوں. صرف تیرے لفظ کہنے سے میں مان لوں گا جب تیرا بدن ہی ایمان کا اظہار نہیں کر رہا، تیرا وجود اپنے اوپر ایمان کی کوئی علامات ہی نہیں لا رہا. تو پھر اسی طریقے سے تو پھر یہودی بھی مانتا ہے خدا ہے، یہودی بھی مانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچا نبی ہے، یہودی بھی مانتا ہے کہ قیامت برحق ہے، یہودی بھی مانتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، نصرانی بھی مانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو آپ سے زیادہ مانتا ہے، وہ کہتا ہے صرف رسول نہیں اللہ کا بیٹا بھی ہے. اور اس کے بعد جناب والا عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتا ہے. جب بیٹا مانتا ہے تو باپ کو بھی تو مانتا ہے نا، اگر باپ نہ مانے تو بیٹا کیسے مانے؟ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے. اور اسی طرح دیکھیں جب ان پر بھی دکھ سکھ ہے وہ بھی گرجے میں بھاگ جاتا ہے، وہ بھی اپنے عبادت خانوں میں جا کر جناب عبادت کرتا ہے. جیسے تم یا علی کے نعرے لگاتے ہو وہ بھی سینے پہ صلیب کے نشان بناتا ہے. پھر فرق کیا ہوا؟ پھر کوئی بات تو نہ ہوئی نا جی. ایک آدمی کسی نے یا علی کا نعرہ لگا دیا، کسی نے یا دستگیر کا لگا دیا، کسی نے عیسیٰ کا لگا دیا، کسی نے عزیر کا لگا دیا. تو اپنے جناب اپنے ہاتھ چوم لیے، انہوں نے سینے پہ نشان صلیب کا بنا لیا. وہ بھی باقاعدہ یہاں کراس کریں گے پھر نکلیں گے باہر، وہ بھی اپنے نشانات بناتے رہتے ہیں. پھر بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے حضور نے فرمایا کہ نہ ایسا ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ لے آئے ہیں، جیسے ابو بکر و عمر لے آیا ہے، عثمان و علی لے آیا ہے، اہل بیت رسول لے آئے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ وہ ایمان کے بھی اور اعمال صالحہ کے نمونے تھے کہ جن کو دیکھتے ہوئے بھی کافر مسلمان ہو جاتے، جن کو دیکھتے دیکھتے. یعنی جہاں 7 صحابہ پہنچے ہیں
1400 سال گزر گئے، وہاں اب بھی لاکھوں میں مسلمان ہیں۔ جہاں کوئی عرب کا تاجر چلا گیا ملک مسلمان ہو گیا، جہاں کوئی عرب کا طالب چلا گیا ملک مسلمان ہو گیا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن بزرگوں کو تم بھی مانتے ہو، حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بزرگ اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کوئی عرب سے نکلا، کوئی ازبکستان سے نکلا، کوئی قازقستان سے نکلا، کوئی آرمینیا سے نکلا، کوئی فارس سے چلا، کوئی شام سے چلا، اور جس ملک میں ڈیرا لگایا 99 لاکھ مسلمان کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اسلام کا نمونہ تھے، اور ہم جہاں جاتے ہیں پہلے مسلمان بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ ہم جہاں تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا بڑے سے بڑا جو ماڈرنائز قسم کا عالم مولوی ہے، وہ جب یورپ میں جاتا ہے وہ خود 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، اور جناب ماشاءاللہ مانگ بھی الٹی نکالی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں اس کے پائپ ہے، دوسرے میں وسکی کی بوتل ہے، تو اس کو دیکھ کے کوئی کلمہ پڑے گا؟ وہ بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کے سور کا گوشت کھاتا ہے جیسے کافر کھاتا ہے، وہ بھی اسی طرح چھری کانٹا استعمال کرتا ہے جیسے کافر استعمال کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح فلور پہ رات کو کھڑے ہو کر لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے جیسے وہ کرتے ہیں، وہ بھی انہی ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے جن میں وہ ٹھہرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کلب میں جاتا ہے جس طرح وہ جاتے ہیں۔ تو پھر ان کو دیکھنے پر اسلام تو نہیں آئے گا، کفر ہی آ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا وسیع القلب مسلمان ہے کہ اس میں اور ہمارے درمیان کوئی خاص فرق نہیں، یعنی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، ایسے 19-20 کا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیتا ہے میں مسلمان ہوں، ہم کہہ دیتے ہیں ہم یہودی ہے، وہ کہہ دیتا ہے وہ نصرانی ہے، اور کوئی فرق۔ اور اگر صحیح معنی میں مسلمان ہو، وہ جناب جہاز میں بیٹھا ہے، وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، لباس سے نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ پگڑی باندھے ہوئے ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، اور جناب اس کے جیب میں قلم کے بجائے مسواک کھڑا ہوا ہے، اور بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جی یہ کموڈ ہے، میرے کپڑے پلید ہو جائیں گے، مجھے کوئی لوٹا بتلاؤ، مجھے کوئی عربی طرز کا حمام بتلاؤ تاکہ میرے کپڑے اور بدن پلید نہ ہو جائے۔ پلیدی اور پاکی کے فکر میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک ایک سے پوچھ رہا ہے کہ جی ہم نے نماز پڑھنی ہے، قبلہ کس طرف ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں جیسے کہ بعض تبلیغ کے بھائی جاتے ہیں، یقین فرمائیں، یعنی میں کبھی نہیں گیا اس جماعت کے ساتھ، ایک دن بھی نصیب ہی نہیں ہوا، اللہ کی مرضی۔ اب مولویوں کو ہوتا بھی کم ہے ویسے، کیونکہ مولوی خود بڑے اکڑ خان ہوتے ہیں نا، کہاں سیدھے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اپنے دوستوں نے یعنی باہر کے ملکوں میں بتلایا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ جب آئے، ان کو دیکھ کر ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے، کہ بھئی یہ ایک شکل ہے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے ٹکٹ خود بھری ہے، خرچہ خود کیوں آئے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے، تاکہ اتنی اچھی پاک خوبصورت چہرے والے لوگ جو ہو تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، ہم تو تمہیں اس آگ سے چھڑانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، نہ روٹی چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے۔ پھر ان کی بات کوئی کیوں نہیں سنے گا؟ ایک دن گالی دیں گے، دوسرے دن گالی دیں گے، تیسرے دن توجہ کریں گے، جب توجہ کریں گے تو اللہ کے دین کی بات پہنچے گی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ محمد ابن قاسم کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، 16 سال کا نوجوان اسی سرزمین حجاز سے اٹھا اور پھلانگتے پھلانگتے سندھ تک اسلام کا غلبہ کر دیا۔ کیا 16 سال کا بچہ، 16 سال کی عمر ہوتی ہے، 16 سال کیا ہوتا ہے انسان کا؟ ہمارے تو 16 سال کے بھی گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں اسلام پھیلاتے پھیلاتے، رونتے رونتے کفر کی طاقتوں کو، ہندوؤں کی طاقتوں کو، راجہ دائر کی کفر کی قوتوں کو ایک اسلام کی یلغار میں ختم اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ ابھی 1400 سال کے بعد نہیں دیکھا اپنے بیچارے داڑیوں والے پٹھان، دیکھا نہیں نسوار کھانے والی قوم، یہ ہماری برادری ہے نا، داڑیوں والے بیچارے۔ لیکن جب اللہ کے دین کے لیے اٹھے، کفر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہاں جی، پوری دنیا الحمدللہ ان کا ڈنکا مان گئی، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلام میں قوت ہے، ان مسلمانوں میں اسلام نہیں ہے۔
جب ان کے اندر اسلام آ جاتا ہے تو پھر ان کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ سے زیادہ استحکام بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور وجہ یاد رکھیں، صرف اسلام نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل بھی اچھے، فلہم اجر غیر ممنون۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے پھر ہم نے ایسا ثواب رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا ثواب ان کو دیں گے، ایسی ہم ان کو جنت میں درجات دیں گے، پھر کوئی ختم نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اس اتنے دلائل کے بعد، اتنی کھلی ہوئی نشانیوں کے بعد، اے جسنان تمہیں کون سی چیز ہے جو جھٹلانے اور تکذیب کرنے پہ آمادہ کرتی ہے قیامت سے؟ کون سی چیز ہے؟ تیرے اندر ہم نے دیکھا تو بچہ تھا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، تب تیرے اندر اتنے انقلاب ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا بھی پیدا ہوئی، پھر دنیا کی جوانی اور عروج کا وقت آیا، پھر دنیا کے بڑھاپے کا وقت آیا، پھر دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور قیامت آئے گی۔ تو اتنے بڑے دلائل کے بعد تمہیں کون سی چیز برانگیختہ کرتی ہے کہ تم پھر تکذیب کرتے ہو؟ الدین سے مراد ہے یعنی یوم الجزا کی، جیسے کہ اللہ نے ابتدائی سورت میں فرمایا مالک یوم الدین، کیونکہ یاد رکھیں دین، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا۔ دین کا معنی طریقہ بھی آتا ہے اور دین کا معنی یوم الجزا، بدلے کا دن، وہ مالک ہے اس دن کا جو دن یوم الجزا ہے۔ اس لیے فرمایا اے انسان اتنے دلائل کے بعد فما یکذبک بعد بالدین، اب کس چیز سے تمہیں برانگیختہ کر دیا کہ پھر بھی تم جھٹلا رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی، ہم مر جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر اللہ میاں کیسے بنائیں گے، اور تمہیں پانی سے کیسے بنایا، تمہیں ماں کے پیٹ میں کیسے رکھا، پھر ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر کیسے لے آئے، پھر تمہیں بچے سے جوان کیسے بنا دیا، جوان بنا کے پھر تمہیں بوڑھا کیسے بنا دیا، پھر بوڑھا بنا کے تمہیں موت کیسے دے دی۔ تو جو اتنے انقلاب تیرے ایک 6 فٹ کے بدن میں کرنے پہ قادر ہے تو کیا وہ دوبارہ قیامت پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بلا، فرمایا کیا وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں، فیصلہ کرنے والوں میں بالکل کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما چکے کہ بھی دنیا بھی ہوگی، دنیا پہ فنا بھی آئے گی اور اس کے بعد قیامت بھی آئے گی، اور پھر قیامت میں سب قضائے فصل بھی ہوگی۔ ان اللہ یفصل بینہم، پھر اللہ مومن کافر میں فیصلہ فرما دیں گے، حق اور باطل والوں میں فیصلہ فرما دیں گے۔ تو فرمایا اس سے کوئی بڑا فیصلے کرنے والا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سیاہ کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو آدمی سورۃ والتین پڑھے، جب اس آیت پہ پہنچے الیس اللہ بأحکم الحاکمین تو فوراً کہے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اگر عربی میں آئے تو کہے میرا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والی تیری ذات ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس آیت کے بعد یہ لفظ کہے، لیکن نماز میں ہو تو نہ کہے۔ لیکن باقی ائمہ کرام جتنی ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز ہے یا خارج نماز ہے، جب بھی وہ یہ سورت پڑھے اور اس آیت پہ آئے تو کہے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو اصل میں یہ صرف ائمہ کا تھوڑا سا ایک سوچ اور فہم کا فرق ہوتا ہے، ورنہ حدیث پہ دونوں عمل کر رہے ہیں، حدیث پہ عمل وہ بھی کر رہے ہیں اور حدیث پہ عمل ابھی امام ابو حنیفہ بھی کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ نماز اتنا بڑا مسئلہ ہے، نماز ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں ہم نے کوئی لفظ بڑھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے جاہل قرآن میں کوئی اضافہ بنا دے، ایسا ان کے سمجھنے میں کوئی ٹھوکر لگ جائے، پھر کوئی اور آدمی اپنی طرف سے لفظ ملا لے۔
تو اس لیے اگر نماز نہ ہو تو حدیث پہ عمل کر لے، نماز ہو تو جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ آگے پیچھے نہ کرے۔ باقی اماں نے کہا جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، جب حضور نے فرما دیا کہ جب کہے، جب یہ آیت پڑھے، تو حضور نے پابندی نہیں لگائی۔ جب پابندی نہیں لگائی، نماز ہو یا غیر نماز ہو، اس کو کہنا چاہیے بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو اس لیے بہرحال اب دیکھیں تمام ائمہ الحمدللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مودودی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مودودی صاحب فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ کیا انہوں نے صحابہ کے بارے میں، بہرحال انہوں نے بعض کتابوں میں کچھ باتیں ایسی لکھی ہیں جو صحابہ کی شان کے خلاف ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی فوت ہو جائے اس کے بارے میں آدمی کبھی کوئی برا لفظ زبان سے نہ کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، تم اپنے مردہ لوگوں کو جب ذکر کرو تو بھلائی سے کرو، برائی سے نہ کرو۔ بہرحال وہ فوت ہو گئے، کتابیں ان کی موجود ہیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بار صورت جو فوت ہو گئے اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ قرآن شریف کی قسم کھانی جائز ہے۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ کی صفات کی ہم قسم کھا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کھا سکتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ قسم صرف اللہ کی ہے، قرآن کی بھی نہ کھائے، کعبے کی بھی نہ کھائے، قسم جو ہے صرف اللہ کی۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں تو عجیب چیز ہے کہ ہر قسم کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل سنت محمد مصطفیٰ کے ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے حلف لینے کے لیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے، کیونکہ بندے کا کلام تو نہیں ہے قرآن۔ تو بہرحال اصل جو حدیث مبارک کے الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ جب قسم کھائے تو اللہ کے نام کے ساتھ کھائے، یا اللہ کی صفات کے ساتھ، باللہ تاللہ ہے، یا مجھے رحمان کی قسم ہے، رحیم کی قسم ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں بہر صورت۔ اور کوشش تو کیا کریں کہ قسم کھانی بھی نہ پڑے۔ میں 14-15 سال سے جدے میں ملازم ہوں، میں نے شوال میں عمرہ بھی کیا ہے، اگر آپ کا عمرہ میقات سے ہے تو آپ کا حج تمتع ہوگا۔ 7 ذی الحجہ کو عمرہ کرنا ضروری ہے، کوئی 7 ذی الحجہ کو عمرہ نہیں ہوتا، کون سا 7 ذی الحجہ کو عمرہ ہوتا ہے بھائی؟ کوئی عمرہ شبرہ نہیں ہوتا۔ آدمی کا اپنا کاروبار ہے اور قربانی بھی دیتا ہے، تو کیا وہ گھر والوں کی طرف سے بھی کرے؟ بالکل کرے، صاحب نصاب ہے تو سب کی طرف سے کرے۔ بیٹا جو باپ کے تابع ہے وہ باپ کے ذمہ ہے، بیٹے کے پاس جب مال علیحدہ ہو جائے پھر بیٹے کی بیٹے پر ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں، ان کے علاوہ کوئی طواف زیارت نہیں کر سکتا، وہ دل کے مریض ہیں، آپ ان کو حج پر لے بھی نہ آتے، ان کی طرف سے حج بدل کرا دیتے۔ جب ایک آدمی مریض ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، دل کا مرض ایسا ہوتا ہے، تو آپ ان کی طرف سے حج بدل کرواتے ہیں، ان کو لانے کی تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسلام کے اندر اتنی آسانی ہے کہ ان کا بھی حج ہو جاتا، جو حج کرنے آتا اس کا بھی حج ہو جاتا۔ یہ تو ہم خود اپنے آپ کو دین میں تکلیف دیتے ہیں، ورنہ دین یسر، دین آسان ہے۔ بہرحال ان کے بجائے طواف زیارت کوئی نہیں کر سکتا، طواف زیارت انہیں خود کرنا ہوگا، ان کو کسی چارپائی پر یا تم کندھے پہ بٹھا کے جیسے موقع ملے کر لو۔ باقی صفا مروہ اگر اسی دن نہ کریں، تاخیر سے کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر اذان ہو رہی ہے اور تلاوت کر رہے، پڑھتا رہے اور آیت پر روک کے جواب بھی دیتا رہے، کوئی بات نہیں۔ تسبیح پڑھنے میں کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ہے، ضعیف حدیث میں آتا ہے۔ اجوا کی کھجور یہی ہے، حضور نے فرمایا 7 دانے کھائے تو اللہ پاک اس کو اس دن سے سحر سے، جادو سے، زہر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے قطرہ پیشاب کا نکل گیا، محسوس یا شک میں نہ پڑا کرو، شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر واقعہ تن نکلتا ہے تو پھر ہر نماز کے لیے تم وضو کیا کرو اور انڈر ویئر بدل لیا اور نماز پڑھتے رہو، پھر نکلتا ہے نکلتا رہے، تمہارے بس میں نہیں۔
میں نے رمضان میں عمرہ کیا، مکہ میں کیا، پھر جدہ چلا گیا، مکہ آ گیا، عمرہ نہیں کیا. وہ حج جن لوگوں نے موٹی بات رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا ان کا حج مفرد ہے. تہجد کی نماز ہوتی ہے آخری عشرے میں جو پڑھتے ہیں وہ تہجد ہوتی ہے. شبینے تمہارے پاس ہوتے ہیں. شبینے جو ہے نا جی، شبینے اور چلیسویں، چہلم، جمعراتیں، کل خانیاں، جو بدعات ہیں وہ سب تمہارے پاس ہیں. جو سنت ہے وہ مکے مدینے میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی بڑی مہربانی. ہم نے بدعات کا ٹھیکہ اٹھا لیا، انہوں نے سنت کا اٹھا لیا. اذان سے قبل طواف میں آتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان سے پوچھو جو آتے ہیں. میں آتا ہوں تو مجھ سے پوچھ لینا، کوئی سوال پوچھنا چاہیے جو ضروری ہو. کریر میں کہا ہے بنگلہ دیش سے پڑھتا ہے کہ جو بھی دور سے درود پڑے گا اللہ پاک اپنے فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچائیں گے. میں عمرے کے لیے آیا تھا، حج کے لیے رک گیا. حج ہوگا بالکل، اللہ قبول کرے گا. حج افراد والوں کے لیے قربانی واجب ہی نہیں ہے تو ان کو روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک ہی سوال ہے، اگر ایک آدمی نے مکمل عمرہ کیا، احرام کے نیچے انڈر ویئر جو تھا وہ پہنے رہا، ماشاءاللہ، ایک بکری ادا فرما دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہے آپ کے چچا نے پڑھایا. نکاح کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا، نکاح میں ایمان کی آیت ہوتی ہے، لہذا نکاح پڑھانے والا مسلمان ہوا. ایمان آیا ہی نہیں تھا تو مسلمان کہاں سے ہوا؟ حضور کا تو نکاح 25 سال میں ہوا، نبوت ملی 40 سال کے بعد. اس وقت تو ایمان تھا ہی نہیں، اس وقت تو نبوت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ کے بندے، نکاح تو مشرک بھی پڑھتے تھے، کافر بھی پڑھتے تھے. حضور نے ان کے سابقہ نکاح جو ہے ان کو برقرار رکھا. جو لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے نکاح تو پہلے سے ہو چکے تھے، انہی نکاحوں کو حضور نے برقرار رکھا. حضور کی اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ کافر کے ساتھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیوی صاحبہ آ گئیں، ان کا داماد رہ گیا. کافی عرصے کے بعد داماد مسلمانوں کے مدینے آ گیا. حضور پاک نے اپنی بچی پھر اس کے سپرد کر دی کہ وہی نکاح برقرار رکھا. تو اس وقت ابی طالب کو ایمان کی آیت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمان تو آیا ہی نہیں تھا. حضرت آدم نے عرض کیا کہ میرا آخری نبی کے طفیل بخش. یہ کہاں عرض کیا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں ہمیں وہ دکھا دو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس میں کہیں لکھا ہوا ہے اس کا طفیل فلاں کے طفیل؟ جب قرآن موجود ہے تو پھر جھگڑے کی بات ہی ختم ہو گئی. حنفی حضرات جو یہاں رہتے ہیں وہ اپنی فقہ پہ، بالکل اپنی فقہ پہ عمل کر سکتے ہیں، یہ تو کسی کو نہیں روکتے. تمام ائمہ اربعہ کو یہ حق سمجھتے ہیں، خود فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں. ورنہ یہاں شافعی بھی رہتے ہیں، مالکی بھی رہتے ہیں، حنبلی بھی رہتے ہیں، حنفی بھی رہتے ہیں. کبھی کسی کو انہوں نے نہیں کہا کہ تم غلط ہو. الحمدللہ سب ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ تو صرف اس کو غلط کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف، وہ چاہے شافعی ہو، وہ حنفی ہو، کوئی بھی ہو، ان کا اپنا بھی کوئی ہو. زمزم کے پانی میں چائے پکا سکتے ہیں؟ ہاں جی پکا سکتے ہیں. اگر دوران احرام میرا خون نکل جائے تو کوئی دم ہے کہ نہیں ہے؟ جو نکل گیا وہی کافی ہے. میں نے اپنے والد کا حج کرنا ہے، انہوں نے مجھے وصیت نہیں کی تھی. جب آپ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو الحمدللہ ضرور کریں، والد کو اللہ پاک ثواب دیں گے حج کا. میرے بستی میں لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، رمضان میں کبھی قرآن ختم نہیں ہوتا. بڑی بدقسمتی ہے بستی والوں کی. کوشش کریں کہ وہاں رمضان میں حافظ رکھا کریں. اگر نہ ملے تم خود تو قرآن کا ختم کر لیا کرو. میرے بھائی اور بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو اچھا بنایا. آپ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں. ہم نے سنا کہ اصل تبلیغ کرنے والا رسول ہے، تو اصل تبلیغ تو رسول ہی کرتا ہے نا، پھر رسول سے سیکھ کے اگلے تبلیغ کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوا؟ اصل کہہ تو اس کا مطلب ہے باقی کوئی کرے ہی نہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اصل تبلیغ جو کام ہے وہ انبیاء کا کام ہے. پھر انبیاء نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ کی، اور اسی طرح قیامت تک
پھر میرے مدنی نے فرما دیا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو تم دین پہنچاؤ۔ سر پہ ٹوپی نہ رکھنا جو ہے بطور فیشن جیسے رواج بن گیا ہے، گناہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں تو کوئی حرج نہیں، نہ ٹوپی ہے نہ کپڑا ہے، کیا کرے گا، غریب ہے رہے۔ ایک ہے کہ ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ باقی کپڑے تین پہنے میں سر ننگا رکھنا ہے کیونکہ انگریز نے ننگا رکھا ہے۔ یہ جو ہے یہ پھر تشبہ آ جاتا، ورنہ میرے پاک نبی کبھی سر ننگا کر کے بازاروں میں نہیں پھرے، کبھی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ننگا کر کے بازاروں میں نہیں پھرے۔ حضور پاک ٹوپی بھی ہے، اوپر بھی پگڑی مبارک پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہاری مرضی ہے تم نبی کی شکل بناؤ، تمہاری مرضی ہے تم جس کو محبوب رکھتے ہو ان کی شکل بناؤ، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہے، جس کو نبی سے عشق ہے وہ ان کے قدم پہ چلے گا، اور جس کو کافروں سے عشق ہے وہ ان کی شکل بنائے گا۔ ایک ہے غریب ہے، کپڑے ہی نہیں تو نہ رکھے، مجبور ہے بیچارہ، کہاں سے رہے، لوگوں سے نہیں لے سکتا۔ یہاں جناب کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کسی امام کی تقلید کرے تو وہ جاہل ہوتا، تو جاہل ہی تقلید کرتا ہے۔ تقلید ہوتی ہی جاہل کے لیے، عالم کے لیے تو نہیں ہوتی۔ جب عالم ہو جائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ تقلید ہوتی اسی کے لیے ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم نہ جانتے ہو تو پھر علم والے سے مسئلہ پوچھو۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں فرما دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ۔ باقی تقلید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کچھ کہہ رہا نہیں میرا پیر یہ کہتا ہے، یہ تقلید کفر ہے۔ مادیہ کنکریوں میں لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 70 ہے، کوئی کہتا ہے 49، سب ٹھیک کہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر 13 کو رہ کے مارے گا تو لازمی بات ہے کہ 21 کنکریاں بڑھ جائیں گی۔ جو 13 کو نہیں ماریں گے 12 کو آئیں گے تو 21 کم ہو جائیں گی، جھگڑے والی بات ہی نہیں، کیونکہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ 12 کو کنکریاں مار کے آ جائیں، یا رات مینا میں رہیں تو پھر 13 کو بھی مار کے آئیں۔ اگر 13 کو ماریں گے تو 7 7 7 21 بڑھ جائیں گی، اگر آپ رات نہ رہیں تو 21 کم ہو جائے گی۔ تو دونوں ٹھیک کہتے ہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمزم کے پانی سے غسل استنجا سب کچھ کر سکتا ہے، پانی ہے۔ حج اکبر کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں۔ حج اکبر وہ ہوتا ہے جو اللہ قبول کر لے، اگر قبول نہ ہو تو جمعہ کے دن نہیں، جو مرضی ہے تو لیلۃ القدر والے دن بیٹھے رہو تو نہ ہو۔ حج اکبر کا معنی یہ لوگوں نے بنا لیا کہ جمعہ ہو تو اکبر ہے، جمعہ نہ ہو تو اصغر ہے، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے نا، منگل پیدا ہو منگلا ہے، بدھ کے دن پیدا بدھو ہے، جمعہ کے دن پیدا ہو تو جمعہ خان ہے، خمیس والے دن ہو تو خمیسہ خان ہے، سوموار ہو تو سہارا خان ہے۔ انہوں نے حج کو بھی اسی طرح بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ، تو جن لوگوں کو جمعہ حج نصیب نہ ہو وہ محروم ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، بھائی جمعہ کے دن نصیب ہو الحمدللہ ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ جمعہ کی اپنی فضیلت ہے، حج کی اپنی فضیلت ہے۔ جب دو فضیلتیں جمع ہو جائیں گی تو ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ معنی نہیں کہ حج نہیں ہوگا، حج حج ہے، کسی دن بھی ہو جائے۔ سگریٹ پینے والے امام کے پیچھے نماز بہتر ہے نہ پڑھیں ایسے لوگوں کے پیچھے، ورنہ تو پھر ہر امام سگریٹ شروع کر دے گا۔ میں نے پہلے سورۃ الناس پڑھ لی، پھر دوسری پڑھی، نماز تو ہو جائے گی، نماز میں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، لیکن نماز میں اسی ترتیب سے پڑھیں صورتیں جیسے قرآن میں ہیں۔ یہ نہ کریں پیچھے والی پہلے پڑھیں اور پہلے والی پیچھے پڑھیں، لیکن ایک دن بھول کے پڑھ گئے نماز ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو دم دینا ہے، ان کو بچنے کی بھی کوئی شکل ہے، ہاں ریڈیو خرید لیں، بچ جائیں گے نہیں جائیں گے۔ انا للہ و انا، اللہ کے بندے اگر پیسے نہ ہوں تو روزے رکھ لینا، ابھی حج آ جائے سب مسئلے سمجھا دیں گے، نہ آپ خود تنگ ہوں نہ مجھے پریشان کریں۔ ابھی حج کو کافی دیر ہے اور آپ کو یہ مسئلے انشاءاللہ ابھی حرم کے دروازے پر بھول جاتے ہیں، اس لیے حج کے قریب یہ سارے مسئلے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے، آپ کے ذمہ ہے، آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے صحت عافیت اور ہمت دے
انشاءاللہ ایک دفعہ تو آپ کو ایسے مسئلے یاد کرا دوں گا کہ تمہارا مولوی بھی مقابلہ نہ کر سکے. رٹا لگوا دیں گے جیسے بچے کو یاد کرواتے ہیں نا قاعدہ الف آ بے با، ایسے انشاءاللہ فکر نہ کرو. اور کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں، ایسے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. احرام کی حالت میں عورت پردہ کرے، بالکل پردہ کرے. اگر عصر کے بعد ایک حنفی مسلک کا آدمی طواف کرے تو نفل مغرب کے بعد پڑھ لے، کوئی بات نہیں. عید الفطر کے بعد اگر اس نے عمرہ کیا ہے، سیدھی بات ہے، تمتع ہو گیا. ایک پارٹی بلڈنگیں اپنا کرائے پر لے لیتی ہے، پھر آگے کرائے پر دیتی ہے. فتویٰ اسی پر ہے کہ جائز. پہلے پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں. ہمارے ہاں تو ہر بات میں ایک سر پھٹاول ہے. ورنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے فرمایا یہ جتنے مسئلے ہیں، فاتحہ کا ہے، رفع یدین کا ہے، 2 رکعتیں پڑھیں، یہ اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، اس میں کوئی لڑائی والی بات ہے ہی نہیں. طرح کرنے سے آج فرض ہو جاتا، جب مکے میں آ گئے خود بخود فرض ہو گیا، پہنچ جو گئے ہو. اگر نماز جنازہ کی 2-3 تکبیریں رہ جائیں تو جب امام سلام پھیرے تم جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لو. اگر عمرے والا آدمی یہاں سے عمرہ کر کے کمپنی کے مکان میں چلا گیا، حد حرم سے باہر، اس نے سر مڑایا وہیں جا کر، کوئی حرج نہیں، احرام تو کھل جائے گا، لیکن ایسا کرے نہیں، سنت کے خلاف ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد حرم میں ہی سر مڑایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اسی طرح کرے کہ سارے افعال اس کے حرم کے اندر پورے ہوں. طواف بھی حرم میں، صفا مروہ بھی حرم میں، حلق بھی حرم میں. معلم الحجاج میں لکھا ہے کہ عورتوں کو 1 لاکھ کا ثواب نہیں ملتا. میں نے تو نہیں پڑھا بھائی، وہ کتاب مجھے لے آئیں ذرا دکھائیں. اللہ پاک نے ثواب میں کوئی عورت مرد کا فرق نہیں کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات، سب برابر ہیں. اسی طرح جنت میں جانے میں بھی مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد تو جائے گا جنت میں، عورت نہیں جائے گی. یہ نہیں ہے، آپ نے سمجھا نہیں ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ عورت کو 1 لاکھ کے ثواب کے لیے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر میں بھی پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. مسئلہ انہوں نے یہ لکھا ہوگا، سمجھا تم نہیں یوں ہے. آپ سے ہم نے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. فارغ وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ فارغ وقت کا بتا نہیں رہا مسئلہ. 1 لاکھ کا ثواب کہاں؟ پورے حرم میں ہوتا ہے. سگریٹ نسوار پینا گناہ صغیرہ ہے، لیکن بچنے کی کوشش کریں. حرف ندا حاضر کے لیے ہے، یا اہل القبور کہنے کی اجازت ہے تو وہ آپ قبرستان پہ کھڑے ہو کے کہنے کی اجازت ہے، وہاں القبور موجود ہوتے ہیں. وہ تو ندا دور سے کرو تو شرک بنے گا نا. یہاں سے بیٹھ کے تو کوئی نہیں کہتا نا، آپ تو قبرستان پہ کھڑے ہیں، السلام علیکم یا دار قوم مومنین، یہ نہیں کہہ رہے اب تو، اس لیے وہاں تو کوئی ندا نہیں.